ہمارے اس دیش کے اندر جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، اسکول کی اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی اپنے بچوں کو دلائیے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ کہیں پر بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا، ورنہ آپ کے بچوں کو رسوا کیا جائے گا، آپ کے بچوں کے حق حقوق چھین لیے جائیں گے۔ ایک تھا نوجوان، ہم اپنی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ گاڑی لے کر جب ٹول ٹیکس پہ پہنچتے ہیں تو ہماری گاڑی میں نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آپ کو 105 روپے دینے ہوں گے، میں نے 105 نہیں دوں گا، بیکاز آئی ایم لوکل پرسن، آئی بلونگ ٹو جوکیہاٹ، جوکیہاٹ از لوکیٹڈ ان ارریہ ڈسٹرکٹ، ان ارریہ ڈسٹرکٹ 90 کلومیٹرز اوے فرام ہیئر ٹو جوکیہاٹ، جوکیہاٹ لوکل ایریا میں آتا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم نے ان سے بات کی، ہم نے کہا کہ 105 نہیں دوں گا، پولیس والے آ کر بولنے لگے کہ مولانا 9 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، 50 روپے ایکسٹرا دے دیجئے گا تو کیا بگڑ جائے گا؟ میں نے کہا 50 نہیں، میں 100 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی یہ جو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر اس کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی ہے، یہ اس نفرت کی وجہ سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہا، اسی لیے اس کے پسینے اتار دوں گا، میں 50 روپے ایکسٹرا نہیں دوں گا، کیوں؟ یہ اللیگل ہے اور میں اللیگل چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمارے پروٹیکٹر ہیں، آپ پرشاسن کے لوگ ہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں، ہماری حفاظت آپ کیجئے، آپ ان کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے میں گاڑی کھڑی کر دوں گا یہاں پر، میں ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دوں گا، پیچھے ٹریفک جام لگ جاتا ہے، ڈرائیور لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جب یہ اپنا آدھار کارڈ دے رہا ہے، جب یہ اپنا پروف دے رہا ہے کہ یہ لوکل ایریا کا رہنے والا آدمی ہے تو یہ زور زبردستی کیوں؟ وہ جو آدمی ضد پر اڑا ہوا تھا، ٹول ٹیکس کا اونر جو تھا، وہاں کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، وہ تلک لگائے ہوئے تھا۔ ہم نے کہا کہ میری ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر تمہارے اندر یہ نفرت پیدا ہوئی، تمہارے اندر یہ چیز دشمنی پیدا ہوئی کہ مولانا صاحب کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ماں نے دودھ نہیں پلایا، تمہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں عبداللہ سالم، میں نے مدرسے کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کی ہے، میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، میں نے دال اور روٹی کھا کھا کر، ہم نے کیڑے والے چاول کھا کھا کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ قوم نے ہم کو امت کا ایک دیانتدار عالم دین ہم کو بنایا ہے، میں کبھی بھی نہیں بدلوں گا، میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کروں گا، تمہارے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا۔ دیکھتے ہیں کون مائے کا لال مجھ سے 105 روپے لے کر دکھاتا۔ میں نے گاڑی کھڑی کی، ہم نے کہا کہ لوکل ہوں، لوکل کا ایک 55 روپے بنتا ہے، لو 55 روپے میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ کا یہ بھائی وہاں پر ڈٹا رہا، ان این اخیر میں کہا کہ مولانا آپ نے تو بھیڑ جمع کر دی، لیجئے 50 روپے جمع کیجئے، لے کر جائیے۔ میں نے کہا کہ اب 50 نہیں، اب چاہے تم 60 روپے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم کو اعتراف کرا کر کیا، میں نے اعتراف کیا اس نے کہ ٹھیک ہے آپ لوکل ہیں، آپ جائیے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کہیں پر بھی اپنی بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کا حق بھی آپ کے پاکٹ سے، آپ سے حلق سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو میرے بھائیوں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی پڑھائیے، مکتب میں بھی پڑھائیے۔ تفریق، انتشار سے قوم برباد ہوتی۔ اگر ہم متحد ہو کر، دو ہی راستے ہیں، اگر ہم ان دونوں راستوں پر چلے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی مائے کا لال آپ کو چھو نہیں سکتا، آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہمارے قوم کے نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 53% نوجوان ایسے ہیں جو سگنیچر کرنا نہیں جانتے، جو سائن کرنا نہیں جانتے۔ بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، اور الحمدللہ جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا، نورانیت اندر ہوتی، لیکن جب آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو یقیناً تعلیم کے میدان میں جب آپ جائیں گے تو وہ نور پھیلے گا، پھوٹے گا، باہر نکلے گا۔
اور پھر کوئی بدنام نہیں کر سکتا. اچھی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں پر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے کسی کمپنی میں ہیں الحمدللہ، اچھے پوسٹ پر، اچھے عہدے پر. ہمارے علاقے میں ابھی پچھلے سال کی بات، بلکہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک نوجوان کا اعلان ہوتا ہے ہمارے گاؤں کے قریب کا کہ بھائی اس نوجوان نے UPSC کے اندر کامیابی حاصل کی، یعنی وہ DM بنے گا. سول سروسز میں اپنے بچوں کی تیاری ہونی چاہیے. آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر اگر کوئی حملہ ہندو مسلم کا فساد ہوتا ہے تو اس کا کنٹرول کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، SDO SDM ہوتا ہے. اگر وہاں پر ہمارے بچے ہوں گے، اسلامی مزاج کے ہوں گے، مانوتا ہمدردی ہوگی، وہ ہندو کو بھی ساتھ لے کر چلے گا، مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گا. اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں، تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم علاقے کو بدل سکتے. 98 سال ہوئے کس کو؟ RSS کو 98 سال. 98 سال کے بعد آج کی تاریخ میں ان کو ان کے پسند کا PM، ان کے پسند کا CM، ان کے پسند کا ممبران، ان کے پسند کے لوگ ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے. ہر جگہ پر محنت کی انہوں نے، تعلیم میں ذہن کو بنایا، تو آج کامیابی ان کے ہاتھ میں. اگر آپ کے بچوں کے منہ میں زبان ہوگا تو اگر کوئی بولے گا، اتر پردیش سے اٹھنے والا یا MP سے اٹھنے والا کوئی بھی بہروپیہ بولے گا کہ ہم اس دیش میں کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں رہنے دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرنے دیں گے، اگر ہمارے نوجوانوں کے منہ میں زبان ہوگا، اگر پڑھے لکھے ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ان کے سوال کا جواب پیار سے دیں گے. ایک آدمی نے سوال کیا اسلام مذہب کے بارے میں. ہم نے کہا کہ بھیا بھارت تو دور کی بات ہے، چین جاپان کے اندر وہاں مسلمانوں کو آج بڑے اچھوت نگاہ سے دیکھتے، لیکن چین کے اندر اسلام کا پرچار تشدد سے کیا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اسلام کا پرچار حضرت سعد لبید رضی اللہ تعالیٰ 36 ہجری میں، یعنی نبی کے مدینہ پہنچنے کے 36 سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد لبید رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چائنا میں پہنچتے ہیں، اور چائنا کے اس پوری فیملی نے ان کو دیکھا اور کہاں یہ بندہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ سر عرب کنٹری سے آیا ہے. کہا کون ہے پوچھو. انہوں نے کہا اپنی زبان میں، عربک زبان میں، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، نبی کی شریعت کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. انہوں نے جب مارکیٹ لگی تو مارکیٹ میں جانے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے اناج لگا کر بیٹھے، یہ بھی اپنے اناج گیہوں لگا کر بیٹھے، تو ان کی گیہوں کے اندر گیلا پن تھا. تو انہوں نے کسٹمر کو کہا کہ بھیا اس گیہوں کے اندر گیلا پن ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے اور اس کے اندر یہ سوکھا ہے، اس کو لے لو، اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اس کی قیمت کم ہوگی، اس میں یہ خرابی ہے. جب بادشاہ کے وہ ایلچی تھے، انہوں نے بادشاہ کے جو فرستادہ تھے کام کرنے والے CBI والے، جب انہوں نے تحقیق پیش کی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہاں ایک ایسا عرب کنٹری سے آدمی آیا ہے جن کے طرح ایماندار ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ان کے اناج کے اندر تھوڑی سی کمی رہتی، وہ بھی وہ ان کو کلیئر کر کے بیان بتا دیتے ہیں، کسٹمر کو دھوکے میں نہیں رکھتے ہیں، اور بڑے پررونق چہرہ ہے، اور پگڑی باندھے ہوئے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ملبوس رہتے ہیں، اور پتہ نہیں 5 وقت جا کر اوپر نیچے ڈنڈ بیٹھک بھی لگاتے ہیں. بادشاہ نے ان کو بلایا.